اس ویڈیو میں آپ کو اسلامک بہت سے سوالوں کے جوابات مل سکتے ہیں، لہٰذا ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ آج فتویٰ فیض الرسول کی 37ویں ٹاپک ہے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل پر بہت ساری ویڈیو آپ چاہے تو دیکھ سکتے ہیں۔ سبسکرائب، شیئر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقامت کے وقت امام اور مقتدی سب بیٹھتے رہتے ہیں اور حی علی الفلاح پر اٹھتے ہیں، جس کا بعض لوگ انکار کرتے ہیں۔ ایک مفتی صاحب نے فتویٰ دیا کہ شروع تکبیر میں کھڑا رہنا چاہیے، ورنہ صفی کس طرح درست ہوں گے، اور حی علی الفلاح پر کھڑا ہونا رواجی لکھا ہے، تو صحیح مسئلہ کیا ہے؟ حوالہ تحریر فرمایا۔ جواب: اقامت کے وقت امام اور مقتدی سب کو بیٹھے رہنے کا حکم ہے، کھڑا رہنا مکروہ ہے، وہ مکروہ و منع ہے۔ پھر جب اقامت کہنے والا حی علی الفلاح پر پہنچے تو اٹھے اور صفوں کو درست کرے، جیسا کہ فقہاء کرام اور شارحین حدیث کے اقوال سے ثابت ہے۔ فتاویٰ البغوی جلد اول مصری 53 صفحے میں مضمرات میں سے ہے: اذا دخل الرجل عند الاقامة يقرأ للانتظار قائما ولكن يقعد ثم يقوم اذا بلغ المؤذن قوله حي على الفلاح، یعنی اگر کوئی شخص تکبیر کے وقت آیا تو اسے کھڑے ہو کر انتظار کرنا مکروہ ہے، بلکہ بیٹھ جائے، اور جب مکبر حی علی الفلاح پر پہنچے تو اس وقت کھڑا ہو اور اس مقدار میں ہے۔ دخل المسجد والمؤذن يقوم قعد، یعنی جو شخص تکبیر کہے جانے کے وقت مسجد میں آئے تو وہ بیٹھ جائے۔ اس عبارت کے تحت شامی جلد اول 268 صفحے میں ہے: یقرأ له الانتظار قائما ولكن يقعد ثم يقوم اذا بلغ المؤذن حي على الفلاح، یعنی اس لیے کہ کھڑا ہو کر انتظار کرنا مکروہ ہے، بلکہ بیٹھ جائیں، پھر جب مؤذن حی علی الفلاح کہے تو اٹھے۔ اور مولوی عبدالحی صاحب فرنگی مہلی مدتر رعایا حاشیہ شرح وقایہ جلد اول مجیدی 136 صفحے میں لکھتے ہیں: اذا دخل المسجد يقرأ للانتظار الصلاة قائما بل يجلس موضعا ثم يقوم عند حي على الفلاح، یعنی جو شخص مسجد میں داخل ہو اسے کھڑے ہو کر نماز کا انتظار کرنا مکروہ ہے، بلکہ وہ کسی جگہ پر بیٹھ جائے، پھر حی علی الفلاح کے وقت کھڑا ہو۔ اور تحتوی مراق الفلاح شرح نور الاعظام مطبوعہ قسطنطنیہ 151 صفحے میں ہے: اذا اخذ المؤذن في الاقامة ودخل الرجل المسجد فإنه يقعد ولا ينتظر قائما فإنهما مكروه كما في المزمرات بقسطنطنیہ، ويفهم من القراءة القيام ابتداء الإقامة والناس عنه غافلون، یعنی مکبر جب اقامت کہنے لگے اور کوئی شخص مسجد میں آئے تو وہ بیٹھ جائے، کھڑے ہو کر انتظار نہ کرے، اس لیے کہ تکبیر کے وقت کھڑا رہنا مکروہ ہے، جیسے کہ مضمرات کا ثانی میں ہے، اور اس کا حکم سے سمجھا جاتا ہے کہ شروع اقامت میں کھڑا ہونا مکروہ ہے اور لوگ اس سے غافل ہیں، لہذا جو لوگ وہ مسجد میں موجود ہیں اقامت کے وقت بیٹھے رہیں، اور جب مکبر حی علی الفلاح پر پہنچے تو اٹھے۔ اور یہی حکم امام کے لیے بھی ہے، جیسا کہ فتاویٰ البغوی جلد اول مصری 53 صفحے میں ہے: یقوم الامام والقوم اذا قال المؤذن حی علی الفلاح علماء الثلاثہ وهو صحیح، یعنی علماء ثلاثہ حضرت امام اعظم، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک امام مقتدی اس وقت کھڑے ہوں جب اقامت کہنے والا حی علی الفلاح کہے، اور یہی صحیح ہے۔ مختار ماہ شامی جلد اول 322 صفحے میں ہے: والقیام للامام والمؤتم حین قیل حی علی الفلاح، یعنی امام و مقتدی کا حی علی الفلاح کے وقت کھڑا ہونا سنت مستحبہ ہے۔ اور شرح وقایہ مجیدی جلد اول 136 صفحے میں ہے: یقوم الامام والقوم عند حی علی الصلاۃ، یعنی امام مقتدی حی علی الصلاۃ کے وقت کھڑے ہوں۔ اور مراق الفلاح میں ہے: قیام القوم والامام ان کان حاضر البقر المحراب حین قیل، وقت قول المقیم حی علی الفلاح، یعنی امام اگر محراب کے پاس حاضر ہو تو امام اور مقتدی کو مکبر کے حی علی الفلاح کہتے وقت کھڑا ہونا نماز کے آداب سے ہے۔ اور حدیث شریف کی مشہور کتاب موطؤ امام محمد باب تصفیۃ الصف 88 صفحے میں ہے: قال محمد ينبغي للقوم اذا قال المؤذن حي على الفلاح اور يقيموا الى الصلاة فيصفوا ويسووا الصفوف، یعنی محرر مذہب حنفی حضرت امام محمد شیبانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: تکبیر کہنے والا جب حی علی الفلاح پر پہنچے تو مقتدیوں کو چاہیے کہ نماز کے لیے کھڑے ہوں اور پھر صف بندی کرتے ہوئے صفوں کو سیدھی کرے۔ اور قاضی ثنا اللہ صاحب پانی پتی ملبد منع 44 صفحے میں تحریر فرماتے ہیں: نزد حی علی الصلاۃ امام برخیز، یعنی امام حی علی الفلاح کے وقت اٹھے۔ ان تمام حوالے جات سے واضح ہو گیا کہ امام مقتدی جو لوگ مسجد میں موجود ہیں سب اقامت کے وقت بیٹھے رہیں، جب مکبر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر پہنچے تو اٹھے۔ لہٰذا جس مفتی نے یہ فتویٰ دیا کہ شروع تکبیر میں کھڑا رہنا چاہیے اور یہ لکھا ہے کہ حی علی الفلاح حی علی الصلاۃ پر کھڑا ہونا رواجی ہے، وہ نام کو مفتی حقیقت میں مفتی نہیں ہے، ورنہ یہ مسئلہ جبکہ فقہ کی تمام کتابوں میں مذکور ہے اسے ضرور خبر ہوتی۔ دیوبندی جو عام طور پر اس مسئلے کی مخالفت کرتے ہیں انہیں کی پیشوا مولوی کرامت علی جونپوری نے اپنی کتاب مفاتیح الجنہ 33 صفحے پر لکھا ہے کہ جب اقامت حی علی الصلاۃ کہے تب امام اور سب لوگ کھڑے ہو جائیں، یہاں تک کہ دیوبندیوں کی کتاب راہ جنت
راہ نجات جو 14 صفحے میں ہے کہ حی علی الصلاح کے وقت امام میں اٹھے رہایا یہ سوال کی صفحے کب درست ہوں گی، تو اس کا جواب حدیث شریف کی کتاب موطا امام محمد کے حوالے میں اوپر گزرا کہ حی علی الصلاح پر کھڑے ہونے کے بعد صفحے سیدھی کرے۔ اس مسئلے پر مزید حوالے جاننے کے لیے ہمارا رسالہ محتقانہ فیصلہ پڑھیں۔ وہو تعالی عالم۔ مفتی اسلام حضرت علامہ جلال الدین احمد صاحب قبلہ امجدی متضل العالی۔ عرض یہ ہے کہ استقامت ڈائجسٹ 5ویں سال کے تیسرے شمارے میں اقامت کے بعد صفوں کی درستگی کا اہتمام ثابت کرنے کے بارے میں آپ نے ابو داؤد شریف کی ایک حدیث لکھی ہے جو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور قریب تھا کہ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا جس کا سینہ صف سے باہر نکلا ہوا تھا، تو حضور نے فرمایا خدا کے بندو اپنی صفوں کو سیدھی کرو۔ حدیث شریف کے اصل الفاظ یہ ہیں خرج یوم فقام حتى كان يكبر فرادي رجل بيد صدره من الصف فقال عبد الله لتصفنا صفوفكم۔ مشکاۃ شریف 97 صفحے۔ تکبیر کے وقت حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر اٹھنے اور صفوں کی درستگی کے بعد امام کی تکبیر تحریمہ کہنے کے مسئلے حضرت کے مفصل مضمون سے ہم لوگ خوب مطمئن ہو گئے تھے، لیکن ایک شخص کہتا ہے کہ حدیث مذکور کا تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور قریب تک کی تکبیر کہی جائے، آپ نے ایک شخص کو دیکھا جس کا سینہ سب سے باہر نکلا ہوا تھا، جیسے کہ مشکاۃ شریف مترجم جلد اول 240 صفحے مطبوعہ کراچی پاکستان میں ہے، اور اسی میں مشکاۃ شریف مترجمہ جلد اول 243 صفحے میں دوسری حدیث شریف یوں ہے وَإِذَا مَا سَمَعْتُ إِنَّا كَبَرَ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ سب صفحے درست ہو جاتے تو تکبیر کہی جائے۔ ان کا حدیث کریمہ سے اقامت کے بعد صفوں کی درستگی کا اہتمام نہیں ثابت ہوتا، بلکہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے اور صفحے درست ہو جاتے اور اس کے بعد تکبیر کہی جاتی۔ شخص مذکور حدیثوں کا ترجمہ دکھا کر ہمیں سبا میں ڈال دیا، لہذا حضرت اس اعتراض کا اطمینان بخش جواب استقامت ڈائجسٹ میں شائع فرما دے تاکہ شبہ دور ہو جائے۔ عین کرم ہوگا۔ جواب: پہلی حدیث مذکور ابو داؤد شریف کی نہیں ہے بلکہ مسلم شریف کی ہے۔ کتاب کا نام نقل کرنے میں غلطی ہو گئی ہے، تصحیح کر لیں۔ اقامت کے بعد بھی صفوں کی درستگی کے اہتمام میں آپ کو اس لیے شبہ پیدا ہوا کہ مخالف نے اپنا غلط مسئلہ صحیح ثابت کرنے کے لیے حدیث شریف کا ترجمہ بدل دیا ہے، اور ان لوگوں نے اپنے غلط عقائد و نظریات کو ثابت کرنے کے لیے نامعلوم کتنی آیتوں اور حدیثوں کا ترجمہ بدل کر لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اردو دہجات کو ان کے ترجمہ کے مطالعہ سے بچنا لازم ہے۔ حدیثوں کے صحیح ترجمہ کے لیے ہماری کتاب انوار الحدیث کو پڑھیں، جس میں 554 حدیثیں اصل عربی متن کے ساتھ درج ہے، اور خاص طور پر مشکاۃ شریف کی حدیثوں کا صحیح ترجمہ اور مفہوم سمجھنا چاہے تو حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی علیہ رحمۃ الرضوان کی تصنیف مراتن مناجی کا مطالعہ کریں۔ مخالف نے فقام حتیٰ کا دان یکبر کا جو یہ ترجمہ کیا ہے کہ حضور نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور قریب تھا کہ تکبیر کہی جائے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور پہلے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اس کے بعد تکبیر کہی جاتی تھی، تو یہ ترجمہ غلط ہے، اور صحیح ترجمہ یہ ہے کہ حضور نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور قریب تھا کہ تکبیر تحریمہ کہتے، جیسے کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات شریف میں ترجمہ کیا قریب یکبر تکبیر الاحرام، اور حضرات شیخ عبدالحق محدث دہلوی وقاری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد المیات میں ترجمہ کیا تاں کے نزدیک بود کی تکبیر عروض برائے احرام، مگر چونکہ صحیح ترجمہ سے مخالف کے نظریے کی تائید نہیں ہوتی تھی، اس لیے اس نے حدیث کا ترجمہ بدل دیا۔ اسی طرح مخالف نے دوسری حدیث فَإِذَا سَوَيْنَا قَبْرَ کا جو یہ ترجمہ کیا ہے کہ جب صفحے درست ہو جاتے تو تکبیر کہی جاتی ہے، اس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام پہلے صفحے درست کر لیتے تھے، اس کے بعد تکبیر کہی جاتی تھی، تو یہ بھی غلط ہے، اور صحیح ترجمہ یہ ہے کہ جب صفحے درست ہو جاتے تو حضور تکبیر تحریمہ کہتے، جیسے کہ ملا علی قاری نے مرقات میں تحریر فرمایا فَإِذَا سَوَيْنَا قَبْرَ الْإِحْرَامِ قَالَ ابْنُ مُلْكَ يَدَلْ عَلَىٰ إِنَّ الْإِمَامَ أَيَّسُ بِالصُّفُوفِ ثم یکبرا، یعنی جب صحابہ کرام کی صفیں سیدھی ہو جاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کی تکبیر تحریمہ کہنے۔ ابن ملک نے فرمایا کہ اس حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ امام کے لیے سنت یہ ہے کہ پہلے وہ صفوں کو درست کرے پھر اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہے، اور شیخ محقوق نے ارشاد المعاد فَإِذَا سَوَيْنَا قَبْرَ کا یہ ترجمہ فرمایا، پس چوں برابر میں شدیم و خوب می تعدیم در نماز تکبیر برآمد
برائے احرام، یعنی جب صحابہ کرام خوب برابر سیدھے کھڑے ہو جاتے تو حضور تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، مگر اس حدیث کے صحیح ترجمہ سے مخالف کا نظر یہ ثابت نہیں ہوتا تھا، اس لیے اس نے حدیث شریف کا ترجمہ ہی بدل ڈالا۔ الیاذ باللہ تعالی، صحیح ترجمہ سے خوب واضح ہو گیا کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اقامت کے بعد صفوں کی درستگی کا اہتمام فرماتے تھے، اور توقتی کا صفیں خوب سیدھی نہ ہو جاتی تکبیر تحریمہ نہیں کہتے تھے۔ وہ تعالی سبحان عالم، تکبیر کے وقت مقتدیوں کو کھڑا رہنا چاہیے یا علیہ السلام پر کھڑا ہو، اسی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حوالہ کے جواب مرحمت فرمائے۔ جواب بین الملک الوہاب، تکبیر کے وقت مقتدیوں کو بیٹھے رہنا چاہیے، پھر وہی علیہ السلام پر پہنچے تو اٹھنا چاہیے۔ حدیث شریف کی مشہور کتاب امام محمد بابو تسویۃ الصفا 88 صفحے میں ہے، قال محمد ينبغي للقوم اذا قال المؤذن حي على الفلاح يقوم الى الصلاه فيصفوا الصفوف، یعنی محرر مذہب حنفی حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تکبیر کہنے والا جب علی الفلاح پر پہنچے تو مقتدیوں کو چاہیے کہ نماز کے لیے کھڑے ہو اور پھر صف بندی کرتے ہوئے صفوں کو سیدھی کرے۔ فتاوی بزازیہ میں ہے، دخل المسجد وهو يقيم يقعد ولا يقف قائما الى وقت شروع، یعنی اقامت کے وقت جو شخص مسجد میں داخل ہو وہ بیٹھ جائے، نماز کے شروع ہونے تک کھڑا نہ رہے۔ اور تحتاوی علی مراقی 151 صفحے میں ہے، اذا اخذ المؤذن في الاقامه فدخل الرجل المسجد فانه يقعد ولا ينتظر قائما فانه مكروه كما في المغامرات يقعدان ويفهم منه كراهه القيام ابتداء الاقامه والناس عنه غافلون، یعنی مکبر جب تکبیر کہنے لگے اور کوئی شخص مسجد میں آئے تو وہ بیٹھ جائے، کھڑے ہو کر انتظار نہ کرے، اس لیے کہ تکبیر کے وقت کھڑا رہنا مکروہ ہے، جیسے کہ مضمرات کے ثانی میں ہے، اور اس حکم سے سمجھا گیا کہ شرع اقامت میں کھڑا ہونا مکروہ ہے اور لوگ اس سے غافل ہیں، لہذا جو لوگ مسجد میں موجود ہیں تکبیر کے وقت بیٹھے رہیں، اور جب مکبر حی علی الصلاۃ یا الفلاح پر پہنچے تو اٹھے، اور یہی حکم امام کے لیے بھی ہے، جیسے کہ فتاوی المغری در مختار شرع وقایہ وغیرہ میں وہ تعالیٰ و رسول اللہ عالم جل جلالہ صلی اللہ وسلم تعالی علیہ وسلم بخدمت اقدس حضرت مولانا جلال الدین احمد المجدی زاد مجدد کم مفتی فیض الرسول براؤں شریف بستی بے حد مشکور ہوں کہ جناب نے سنیوں کی مشہور مجلہ استقامت جنوری 1979 عیسوی میں اذان جمع قمص اذان خطبہ جمع تصویب اور دیگر مسائل پر سیر حاصل معلومات کی جا کر کے ہر عامی و خاصی کو اہم معلومات بہم پہنچا دے۔ یہ مسائل ایسے تھے کہ جن پر فریق مخالف کا عمل دوسرے طریقے پر ہے اور وہ اکثر ان موضوعات کو زیر بحث لا کر عام آدمی کو الجھن میں ڈالتے ہیں۔ انہیں مباحث کو پیش نظر رکھتے ہوئے میری آن جناب سے گزارش ہے کہ جو رخ دستنا رہ گیا ہے یا جس پر فریق مخالف کو مسکت جواب دیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں مزید وضاحت اور صراحت سے اس ناچیز کو براہ راست اور عام قارئین کو بواسطہ رسالہ استقامت عنایت فرما دے تو بے حد ممنون احسان ہوگا۔ اس تحریری جسارت کے لیے معافی کا گواستگار ہوں گا۔